الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی گفتگو کا عنوان شرک اور توحید کے متعلق ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کی کیا صورتیں اور شکلیں ہیں؟ شرک سے نہ بچنے پر کیا وعیدیں ہیں؟ اور شرک سے بچنے یعنی توحید پر جمنے کی کیا فضیلتیں ہیں، کیا انعامات ہیں قرآن کے اندر، احادیث کے اندر، وہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا یہ آدمی کو جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ آپ اس کلمے کو کہہ نہ سکو۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ لا کے اندر نفی ہے، پہلے شرک، کفر، بت پرستی اور اس کے جتنے بھی طور و طریق ہیں ان سب کے اوپر اسلام کہتا ہے، شریعت کہتی ہے جھاڑو پھیرو، صفائی کرو، پھر الا اللہ کہو کہ اللہ ایک ہے۔ رب اور اب کے اندر پارٹنرشپ بالکل برداشت نہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی سے پوچھتا ہے، کسی ٹیچر سے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ کتنے ہیں، تو جواب آتا ہے 50 ہے، 100 ہے۔ کسی مینیجر سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے نیچے کام کرنے والے ورکر کتنے ہیں، تو وہ جواب دیتا ہے 100 ہے، 150 ہے، 200 ہے، 500 ہے، یہ جواب مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی سے پوچھا جائے آپ کی اولاد کتنی ہے تو کہتی ہے 5 ہے، 10 ہے، 7 ہے۔ لیکن آپ اگر کسی سے پوچھے، وضو کرے، 2 رکعت پڑھے اور اچھی طرح باادب کھڑے ہو کر اس سے کہے بھائی صاحب آپ کے باپ کتنے ہیں، تو اس سوال کے جو جواب ملنے والے ہیں اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے اوپر ہے۔ کوئی بھی آدمی باپ کے اندر، اب کے اندر پارٹنرشپ برداشت بالکل نہیں کر سکتا، تو وہ رب کیسے اپنے اندر پارٹنرشپ برداشت کر لے گی؟ اگر ہم نے 2 خدا مان لیے تو پھر توحید آپ کہتے کس کو ہے؟ وحدانیت اسی کا نام ہے کہ آدمی ایک کو مانے۔ اس لیے ایک مزاج پر باقی رہنا، جو زبان پر ہو، جو دل پر ہو، دونوں سیم، زبان پر جو بات ہو دل میں بھی وہی بات ہو، یہ موحد کہلاتا ہے۔ زبان پر کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، دل کے اندر نفرت ہو، زبان پر محبت ہو، یہ منافقت ہے۔ 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگی ہو جا، سراسر موم ہو جا، سراسر پتھر ہو جا، یا تو آدمی سراسر پتھر بن جائے یا سراسر موم ہو جائے، دوگلی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ شرک کے علاوہ تمام چیزوں کو معاف کر دیں گے۔ شرک بہت بڑی اور سب سے بڑی اور سب سے پہلی وہ وجہ ہے جو آدمی کو جہنم میں لے جائے گی، اور لوگ آخری وقت میں کس کس طریقے سے شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک کرنا۔ جیسے کہ اللہ کی ذات ایک ہے تو اللہ کا ہمسر کسی کو بنا، برابر کمپیئر کرنا، یہ شرک ہے، ذات کے اندر شرک ہے۔ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، کہ جس طرح اللہ نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ روزی کا مالک ہے، اللہ اولاد کا مالک ہے، اسی طرح اللہ جل شانہ برکات اور خیرات
اور آدمی کے مال میں اضافہ کرتے ہیں تو کسی اور کو، کسی پیر کو، کسی بابا کو، کسی چھوچا کرنے والے کو، اسی طرح کسی مولوی کو، نعوذ باللہ کسی تعویذ دینے والے کو، یہ سمجھنا کہ اس نے کیا ہے، یہ اس کی کرم فرمائی ہے، یہ اس کی ساری خیر خیرات ہے، تو یہ صفات کے اندر شرک ہے۔ آدمی ایمان سے باہر نکل جاتا ہے، ایمان بھی گیا، نکاح کے اندر نکاح بھی ٹوٹ گیا، تو یہ ہوئی اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرنا۔ آدمی بہت اچھے طریقے سے دوسرے کو قادر مطلق سمجھتا ہے، درگاہوں پر جا کر منت مانگتے ہیں کہ جو بیٹا پیدا ہوا انہی کی برکت انہی نے دیا ہے، یہ شرک ہے۔ کبھی شرک اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کاروبار شروع کرتا ہے اور اس کے بالکل سائیڈ میں کسی دوسرے نے کاروبار شروع کر دیا، تو آدمی زبان سے کہتا ہے کہ بھائی اس کی وجہ سے میری روزی کم ہو گئی۔ ارے اللہ کے بندے، تیرا ایمان اللہ کی ذات پر ہے ہی نہیں، تو نے پڑھا ایمان مجمل پڑھا، ایمان مفصل پڑھا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، ایک طرف تو اقرار کرتا ہے کہ بھی اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ اس کی صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا، یہ تو ایمان مجمل ہے۔ اور ایمان مفصل، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وملائکتہ، اس کے تمام فرشتوں پر ایمان لایا، وکتبہ، کتابوں پر، آسمانی جتنی کتابیں نازل ہوئی اس سب پر ایمان لایا، ورسولہ، رسولوں پر، نبیوں پر، پیغمبروں پر ایمان لایا، تمام پیغمبروں پر، اور والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہاں تک تو سب ٹھیک چلتے ہیں، یہاں آ کر اچھے اچھے دیندار طبقہ یہاں آ کر پھسل جاتا ہے۔ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ جب حادثہ پیش آتا ہے، کوئی آدمی مر جاتا ہے، تو آپس میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں دواخانے لے جاتے، فلاں ہاسپٹل کے اندر اس کو ایڈمٹ کر دیتے تو بچ جاتا، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ تو خدا ہے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے، گویا تو غیب کی بات جانتا ہے۔ اگر فلاں آدمی دھیرے چلتا، روڈ کراس کرتے وقت دھیرے چلتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ اللہ کے بندے، تو یہ شرک والی بات کرتا ہے، خدائی کے دعوے کر رہا ہے۔ کوئی چیز ہو جائے، ایک حادثہ ہو گیا، ایک معاملہ پیش آ گیا، اب آگے کیا کرنا اس میں لگ جائے، آدمی مر گیا تدفین میں لگ جائے، کیا ضرورت اس طرح کی بکواس بکنے کی؟ اچھے اچھوں کو دیکھا ہے اس موقع پر آ کر پھسل جاتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانی، اگر بات مان لے تو بچ جاتے، اللہ کے ہاتھ میں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہو گیا، لیکن اگر ایسا کر لے تو ہو جاتا۔ یہ ساری خدائی کے دعوے، دبی الفاظ میں آدمی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ فرعون نے تو انا ربکم الاعلی کہا تھا، میں سب سے بڑا رب، وہ کھلم کھلا کہتا، اس میں طاقت تھی، دولت تھی، شہرت تھی، اور مال و دولت تھی، فوج تھی۔ تو یہاں بھی لوگ فرعون بنے بیٹھے ہیں، اچھے انداز سے دعوے کرتے ہیں، کاش میری بات مان لیتا تو یہ آدمی بیچارہ نہ مرتا، رب کر نہ مرتا، پریشان نہ ہوتا، سسکن نہ مرتا۔ تو یہ سب کی سب بکواس ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اس پر ایمان ضروری ہے۔ ایمان مجمل مان لے، ایمان مفصل تفسیری جو ایمان ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ کاروبار میں نقصان گیا تو یہ کہنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے کہ فلاں کی وجہ سے نقصان ہوا، ٹھیک ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ نے لے لیا، ہم تو خوش ہیں اس کے فیصلے پر۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کچھ نقصان ہو جائے، کچھ چیز ٹوٹ جائے، پھوٹ جائے، ختم ہو جائے، اب آگے جو کرنا ہے اس میں لگ جائیے۔ اللہ تیرا مال تھا، تیری اولاد تھی، تو نے مجھے اولاد دی، تیرا ہی مال تھا، تو نے امانت دے دی، جب تک تو نے رکھی میں خوش تھا، تو نے لے لی تب بھی میں خوش ہوں۔ یہ ایمان کا بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ آج کے زمانے میں میت ہو جاتا ہے، گا گا کر اس پر رویا جاتا ہے کہ اللہ اس نے ابھی تو کچھ دیکھا بھی نہیں، کیوں لے لیا، اب میں کس کے پاس رہوں گا، ہمیں کون کھلائے گا؟ تو مومن نہیں ہے، تو ایمان والا نہیں ہے، صرف تیرا نام اسلام والا ہے، مومن والا ہے، کام تیرا ہے ہی نہیں، رتی برابر دل میں ایمان نہیں ہے۔ جس خدا نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ خدا ہمیں اپنے باپ کے بغیر، اپنی ماں کے بغیر، اپنے رشتہ داروں کے بغیر پہلے بھی روزی دے سکتا تھا، دے رہا ہے اور دے گا۔ وہ پتھر کے اندر چھپے کیڑے کو بھی
رات کی تنہائی میں، کالی رات ہو، کالے پتھر کے اندر، سمندر کی گہرائی کے اندر جو پتھر کے نیچے کالے رنگ کا کیڑا ہوتا ہے وہ اس کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ لیکن اسلام والے مومن ہو کر ہم لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے اسلام والے ہیں، اور اسلام تو ابھی اندر گیا ہی نہیں۔ کچھ اعمال کر لی ہم نے، نماز پڑھ لی، جمعہ سے جمعہ آ گئے، روزے رکھ لیے، اور یہ سمجھتے کہ ہمارے اندر ایمان داخل ہو گیا، ابھی تو اسلام ہوا ہمارے پاس۔ جو عقیدے اندر ہے مضبوط، وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کو جو اللہ نے انعامات دیے تھے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، یہ جو صحابہ کے بارے میں جو اللہ نے انعامات رکھے، جو میڈل ان کو دیا گیا، دنیا کے اندر سرٹیفکیٹ جنت کا دیا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ایسے نہیں دیا گیا۔ تلواروں کے سائے کے اندر، تیروں کے سامنے بھی اپنے گلے کٹوا دیے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ اس لیے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن طفیل جو بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس کے پاس 3 صحابہ کو روانہ فرمایا۔ اس میں ایک حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت حرام ابن ملحان نے اپنے 2 ساتھیوں سے کہا کہ مجھے عامر بن طفیل سے خیر کی توقع کم ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ باہر رک جائیے، اگر اس نے اچھا معاملہ کیا تو ٹھیک ہے باہر آ جاؤں گا، اور اگر اس نے کوئی شرارت کر دی تو آپ میرا پیغام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا۔ صحابہ دور اندیش تھے، انہوں نے کیا کیا، اکیلے گئے خط لے کر، بادشاہ کے دربار میں گئے، گردن اونچی کر کے چلے۔ عامر بن طفیل غصے سے آگ بگولا ہو گیا کہ یہ عربی ہمارے دربار میں آیا، سر اونچا کر کے آ رہا ہے، حالانکہ ہمارے دربار کا قاعدہ یہ جو بھی آئے گردن نیچی کر کے آئے۔ سمجھنا مسلمانوں، اس واقعے کو سمجھنا، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے دربار کا قاعدہ تھا کہ گردن نیچی کر کے آئے، جھک کر آئے، نمن کرے، احترام میں آ کر اس طرح نمن کرے۔ یہ پہنچے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، سفیر کی حیثیت سے، ایلچی کی حیثیت سے وہاں پہنچے تو اس کو سب سے پہلے یہی ادا ناقابل برداشت ہوئی کہ عربی میرے دربار میں آیا، جھکا بھی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ ہمارے سامنے سر نہیں جھکایا؟ تو عامر بن طفیل کو جواب ملا حضرت حرام بن ملحان نے کہ میں تمہاری بکواس سننے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ تمہاری تقریر سننے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر اور خط لے کر آیا، اس کو پڑھو، اس کا جواب دو۔ ہم پہلے جھکایا کرتے تھے، ہمارا سر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، ہر پتھر پہ ہر درخت کے نیچے جھکتا تھا، لیکن اللہ نے ہم کو ایک ایسا قائد عطا فرمایا جس نے ہم کو ایک ذات کا خوگر بنا دیا۔ یہ سر جھکنے کے لیے نہیں آیا تیرے سامنے، یہ اب ایک در پہ جھکے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا۔ وہ ایسا توحید کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جام پلایا تھا، توحید ان کے رگو پے کے اندر، خون کے اندر پیوست کر دی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس پر زبردستی کی جائے کہ اللہ کے معاملے میں شرک کرو تو کبھی بھی گردن نہ جھکانا، چاہے تمہیں مار دیا جائے، گلا کاٹ دیا جائے، گولی مار دی جائے، خنجر سے گلا کاٹ دیا جائے، تلوار سے گردن اڑا دی جائے، پھر بھی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو حضرت حرام ابن ملحان نے خط دیا، اس نے خط کو پھاڑ دیا، اور عقب میں پیچھے جو ایک سپاہی تھا اس کو اشارہ کیا، اس نے زور سے تیر مارا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ زور سے نیزہ مارا، وہ پیٹھ سے لگا، سینے سے نکل گیا، خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خون کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس کو اچھی طرح ملا اور چہرے پر اس کو مل دیا، اور فرمایا فزت برب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس عامر بن طفیل کے دربار میں جو فوج تھی اس میں کئی لوگ، 80% فوجی اسی وقت ایمان میں داخل ہو چکے تھے، گو اس وقت انہوں نے ابھی اظہار نہیں کیا تھا، بعد میں انہوں نے اظہار کیا کہ یہ آدمی مر رہا ہے
خون نکل رہا ہے اور کچھ بھی مایوسی نہیں، خوشی خوشی جا رہا ہے، کہہ رہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور پھر وہ شہید ہو گئے۔ پھر ان کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، وہ واقعہ آپ اچھی طرح جانتے، لیکن جھکنا گوارا نہیں کیا۔ ہم وہ قوم ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، زبردست خدا کو ماننے والے لوگ ہیں ہم، لیکن آج مسلمان کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، غیر مسلمین کو خوش کرنے کے لیے ان کے تہواروں کے اندر، ان کی پارٹیوں کے اندر اور ان کے رسم و رواج میں شرکت کرتے ہیں، ان کے طور و طریق کو اپناتے ہیں، حالانکہ بھارت کا آئین، دستور، کانسٹیٹیوشن یہ ایکٹ بنا ہوا ہے کہ کوئی کسی کو زبردستی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے دین پر، مذہب پر آزادانہ طور پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتا، کوئی حق نہیں ہے، اور نہ اسلام اس کی دعوت دیتا ہے۔ ہاں کوئی خوشی سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو، کسی دلت کو، کسی ملیچ کو یا کسی نیچے بیکورڈ لوگوں کو زبردستی نعرے نہیں لگوا سکتا۔ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ لیکن آج مسلمان اپنی کرسی بچانے، اپنے عہدوں کو بچانے اور اپنے کاروبار کو بچانے اور اپنے ناموری کے لیے ایسی پارٹیوں میں شرکت کرتے ہیں اور وہاں ناچ گانے ہوتے ہیں اور وہاں نعرے لگتے ہیں، تو یہ لوگ ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے آقاؤں کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، ویڈیو بھی آتی ہے، فوٹوز بھی آتے ہیں، لیکن ان کے چہرے پر ذرہ برابر شکن بھی نہیں۔ کس نے تمہیں آگیوان بنایا؟ کس نے تمہیں سردار بنایا؟ تم ہوتے کون؟ تمہارا ایمان ختم ہو گیا ہے، تمہاری مت ماری گئی ہے کہ تم اپنے پیسوں، روپیوں اور انکم ٹیکس سے اور حکومت سے بچنے کے لیے ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہو۔ یہ تم مومن نہیں ہو۔ ایک قافلہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے آ کر کہا ہم ایمان لے آئے۔ قرآن نے کہا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے کہ آپ ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی تو اسلام لائے ہو۔ تو نام محمد، عبد الرحمن، حسین، علی، فاطمہ، عابدہ، زاہدہ رکھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم ولا يبقى من القرآن الا رسم، کہ ایک وقت لوگوں پر آئے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا۔ آج وہ دور ہم دیکھ رہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، اور دیوس قسم کے دیوسیت چھا گئی ہے کہ ان کے مجمع میں جا رہے، نعرے لگ رہے اور یہ مسلمان خوش ہو رہے ہیں۔ وہ چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ لوگوں کی نظر میں بڑا ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا وہ جہنم میں جائے گا، اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا اگر توبہ نہیں کی۔ پھول چڑھاتے ہیں، نمن کرتے ہیں اور نمشیہ بولتے ہیں، آپ کو کس نے مجبور کیا؟ آپ سورہ کافرون کی تفسیر پڑھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خیر خواہ، امت کو، پبلک کو جوڑنے والا، سوشل کام کرنے والا آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ مجبوریاں بتاتے ہیں، یہ مجبوری نہیں ہے، ان پر پریشر، وہ اپنے طور پر خوش کرنے کے لیے اپنے آقاؤں کو وہ اس طرح کی مجلسوں میں، پارٹیوں میں جاتے ہیں۔ قل یا الکافرون کی تفسیر میں لکھا ہے یہ سورت کیوں نازل ہوئی، ہم سمجھتے ہیں اس کو آج، کہ عرب کے کچھ لوگ جمع ہوئے، سردار جمع ہوئے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ محمد ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن ہم آپ کے اللہ کی، آپ کی خدا کی عبادت کریں گے، ایک دن آپ ہمارے معبود کی عبادت کریے۔ حضور نے فرمایا کہ اس پر تو کمپرومائز نہیں ہو سکتی، کوئی صلح نہیں ہو سکتی، آگے بولیے۔ تو ایک کام کرتے ہیں کہ ہم ایک ہفتہ آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ ایک دن صرف ہمارے معبود کی عبادت کریے، تھوڑا سا جھک جائیے۔ حضور نے فرمایا آگے بولیے، اس پر کمپرومائز نہیں، اور کوئی بات بتاؤ۔ تو کہا کہ ہم ایک مہینہ آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور آپ ایک دن صرف ہمارے معبود کی عبادت کریے، کہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اس سے آگے بات کریے، کہ ہم ایک سال تک آپ کے اللہ کی، آپ کی خدا کی پوجا کریں گے، پرستش کریں گے، آپ صرف ایک دن
ایک مرتبہ صرف ان کے سامنے تھوڑا سا جھک جانا، تھوڑی دیر کے لیے عبادت کر لینا۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور اسی پر قرآن کی آیتیں اتری، اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اس کی پرستش نہیں کرتا، اس کے سامنے نہیں جھکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت کر رہے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ پھر وہی آیت دہرائی گئی کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، یہ میرے سے توقع نہ رکھنا، امید نہ رکھنا۔ پھر قرآن نے آخر میں کہا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا امت کو، پبلک کو اور خیر خواہی کے کام کو لے کر چلنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا، تو یہاں کوئی کمپرومائز نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کوئی ریلی نکلتی ہے، کوئی تہوار ہوتا ہے، خیر وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کام کر، ٹھیک ہے کرنے دیں، ان کی ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان ایسی پارٹیوں میں شرکت کرتے ہیں، ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ جھکتے بھی ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے۔ یاد رکھنا تم یہ تو کہہ دو گے کہ ہم وقتی طور پر جھک گئے، باقی دل کی سے ہم تو نفرت ہی کرتے ہیں، شرک ہے، شرک ہے، حرام ہے، حرام ہے، اس کا ایمان ہی نہیں۔ تم کس زبان سے کہتے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ تو پھر یہ تو بہت ہی آسان ہو گیا، کہیں بھی آدمی چلا گئے اور اپنے کوئی بھی راستہ نکال لے گا، کچھ کرنے کے لیے چلا گیا، مندر چلا گیا، جھک گیا۔ کوئی مسلمان کسی کو، ہندو کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتا، کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو، کوئی ہندو، کوئی بھائی، کوئی عیسائی کسی اور کو زبردستی اس کے اپنے مذہب میں داخل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو دونوں کر رہے، دونوں پر ایکشن لو۔ تمہیں کس نے مجبور کیا تم ایسی مجلسوں میں جاؤ؟ ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن اتر رہا تھا، مسجد نبوی جیسے ماحول میں 300 سے زیادہ منافق تھے، منافق۔ آج کے زمانے میں اتنے سارے منافق ہو گئے کہ اسلام کو، مسلمانوں کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کے لیے مخبریاں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ 500 اور 1000 روپے میں اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں، بڑے بڑے لوگ بظاہر امت کا سودا کر رہے ہیں، پبلک کا سودا کر رہے ہیں، چاہے وہ عالم ہو، ظالم ہو، کوئی بھی ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، یہ حرکات کرتا ہے، باز آ جائے، یاد رکھنا علماء کرام آپ کی نماز تو پڑھا دیں گے، لیکن قبر کے اندر آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے آخری گڑھے میں جائے گا۔ تو اس طرح کی منافقت نہیں چلے گی۔ یہ دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے، اس کو توحید کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ گزارا جائے۔ یہ دنیا سے 10 بڑی جنت کا ملنا، اتنے انعامات کا ملنا، وہ ایسے نہیں ہے۔ یہ جنت کوئی جنرل ڈبہ نہیں ہے، کوئی لوکل نہیں ہے، یہ شاہی مہمان خانہ ہے، اس میں ہر ایک کی انٹری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر یہ کہنا ارے شرک چاہے نیا ہو یا پرانا، شرک شرک ہے۔ کتے کا پیشاب پیشاب ہی ہے، چاہے کتنا فلٹر کر لو، آپ کتنی بھی شکلیں بنا لو، کتنی بھی اچھی باتیں کر لو، وہ شرک ہے، شرک ہے، وہ شرک ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی بندہ اس کو کہے گا، اس کو پڑھے گا، دل سے اس کو حق سمجھ کر، اور حق سمجھ کر کیا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، تو اب اس پر جمنا ہے کہ اب اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، اپنی جان کا بلیدان دے دوں گا، نذرانہ پیش کر دوں گا، لیکن توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ تجھے ایمان لانا ہے تو لا، نہیں لانا ہے تو جائے باہر میں، کوئی زبردستی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے آپ کہیے لکم دینکم ولی دین، تیرا دین تجھے مبارک، مجھے میرا دین مبارک، یہ کہا گیا۔ اور آپ ہم زیادہ حکمت اور بصیرت والے بن گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئے، قریب کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے۔ یہ سب ہوائی باتیں ہیں، سطحی باتیں ہیں، کوئی تعلق نہیں اس کا۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کافر کو کافر نہ کہو، یہ خوشامد کرتے، یہ ان کا ایمان پھسپھسا ہے، ان کا ایمان اور اس کی جو بنیاد ہے وہ ہل چکی ہے۔ کافر کو کافر نہ کہو، کیا پتہ مسلمان ہو جائے، اس طرح کی بکواس بکتے ہیں۔ تو میرا بھی ان سے سوال ہے، مسلمان کو مسلمان نہ کہو، کیا پتہ وہ کافر ہو جائے، انجام تو آخر اینڈ کا ہوتا ہے۔ پھر مسلمان کو مسلمان بھی نہ کہو، کیا پتہ آخر میں وہ کافر ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کافر کو کافر کہو، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو رسول اللہ کو نہیں مانتا، شریعت کو نہیں مانتا، یہ تم ان کے غلام ہو چکے ہو۔ تو فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی حق اور صدق کے دل کے ساتھ اس کو حق سمجھ کر کہے گا اور اسی حال میں وہ مر جائے گا، مگر وہ جہنم اس پر حرام ہو جائے گی۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ ایسے انعامات نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا یہ جنت کی کنجیاں ہے، جنت کی چابیاں ہیں۔ ہر گھر کی کچھ کنجیاں ہوتی ہے، چابیاں ہوتی ہے، تو جنت کی کنجی، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لیے جنت میں داخل کرنے کے لیے توحید ضروری ہے۔ آدمی چاہے کتنے نیک کام کر لے، دل کے اندر ایمان نہیں ہے، کسی کام کا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو غیر مسلم کو یا جو کافر ہے اس کو دنیا ہی کچھ نفع دے دیں گے، دنیا میں اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا، آخرت میں بھلائی کا، جنت کا کوئی حصہ نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کی طرف جھکنا یا ان کا ساتھ دینا یا تہوار کی کچھ چیزیں ان کو خوش کرنے کے لیے، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ جنت کی قیمت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ توحید پر قائم رہیں، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو توحید پر مضبوطی سے قائم رکھیں۔ اس لیے ہمارے دعوت کے ساتھی جو 6 نمبر بیان کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے چیز آتی ایمان۔ بنیادی طور پر ہر چیز میں ایمان ہے، اور جس کا ایمان نہیں اس کا کچھ بھی نہیں۔ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس کی زبان پر آخری جملہ اللہ کا نام ہوگا، چاہے وہ لا الہ الا اللہ ہو یا کوئی اللہ کی ذات اور صفات میں اس کی بڑائی میں کوئی جملہ ہو، سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا، ان سب کے اوپر اللہ جل شانہ انعام فرمائیں گے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اور قرآن کی آیت کہ اللہ تعالیٰ بے شک ظلم کے شرک کے سوا تمام چیزوں کو معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ باپ کے اندر پارٹنرشپ برداشت نہیں تو رب کیسے برداشت کر لے؟ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس وقت کو یاد کرو کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وصیت فرمائی، وعظ اور نصیحت کی، یا بنے، میرے ننھے منھے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریو، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہمارا روزی کا مالک اللہ ہے، ہمارا حفاظت کا ذمہ دار اللہ ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ اللہ حشر میں کہہ دے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ روزی کا مالک اللہ، زندگی اور حیات کا مالک اللہ، موت کا مالک اللہ، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس اللہ کو ماننے والے ہیں، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اور اپنی کرسی، اپنے عہدے کو بچانے کے لیے اگر ہم نے بھی کچھ معاملات کے اندر کمپرومائز کر لیا تو یاد رکھنا قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہم گھوڑے پر سوار تھے، گدھے پر سوار تھے۔ اللہ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، دین پر قائم رکھے، ایمان پر قائم رکھے، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ شرک اور شرک کے علاوہ اور بھی کئی ایسی باتیں ہیں کہ جس کے اندر آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، ایمان ہمارا کامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔